السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کا صبر بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا اور واپسی کربلا اس کے ضمن میں جو آل رسول کی باتیں آئیں گی قبول کیجیے گا۔ رب الجزل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم مجھے اس موضوع کے تحت حق سچ بیان کرنے کی، آپ احباب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گفتگو بلا تکلیم شروع ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے اور میرا معمول بھی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو وقت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی پاک کتاب لا ریب کتاب قرآن مجید برہان رشید سے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پچھلے جمعۃ المبارک بھی موضوع سکن یہی آیت ہے، پیچھے سے سٹارٹ کیا تھا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے مدد لو اور صبر سے مدد لو۔ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا ساری دنیا جھوٹے کے ساتھ ہو جائے، ساری دنیا مکار کے ساتھ ہو جائے، ساری دنیا فریب کار کے ساتھ ہو جائے، ساری دنیا گاہ لگانے والے کے ساتھ ہو جائے، لیکن فرمایا اگر تو صبر پر ہے تو فرمایا میں رب تجھے اپنا ساتھ عطا فرماؤں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے اپنے بندہ مومن کو جو صبر کرنے والا ہے اپنا ساتھ نصیب فرمایا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز میرے لیے ہے، اور بالخصوص میدان کربلا میں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے ثابت قدم رہ کر پیش کیے ان کے لیے ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں کیا نہ کہو، یہ ہرگز نہیں کہنا وہ مر گئے۔ کوئی قصہ میں کوئی ناول نہیں، کوئی اخبار کا لٹریچر نہیں، یہ کسی کالم نگار کی میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، میں اللہ کا قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا جو بندہ میری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے انہیں مردہ۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر، میں مسلمان نہیں کہتا کیونکہ مسلمان تو قرآن پر عمل کرتا ہے اور قرآن پر عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، حضور مٹی میں مل گئے ہیں۔ میں نے کہا حضور تو بڑی دور کی بات ہے، میرے آقا کے نراش حسین جیسا کوئی نہیں آج تک پیدا ہو سکا، آج تک کوئی دوسرا حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ کسی میں جرت ہے کہ اپنا سر کٹوائے، اپنا خاندان لے، اپنے 6 ماہ کا بچہ لے اور اپنا 18 سال کا نوجوان لے، اپنے بھائی کے بچوں کو لے اور اپنی بہنوں کو لے اور اپنی زوجہ کو لے اور لے کر پھر بغیر کسی کی سپورٹ کے، بغیر کسی کی جناب والا پروٹوکول کے، سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی جن کے نام پر دمشق کے اندر، شام کے اندر، یمن کے اندر جن کے نام پر نام کا سکہ چلتا ہو، نام کے لاکھوں مرید ہوں، اور پھر کوفہ کے اندر جن کے نام کا کاسٹ جائے، ان کے نام کے کاسٹ کے ہاتھ پر 40,000 لوگ بیعت کرنے اسے حسین مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے مولا حسین کہتے ہیں۔ کون حسین؟ آج تک تو حسین ہی نہیں سمجھ آیا۔ میں نے کہا حسین سمجھنے کے لیے بھی مولا حیدر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مولا حیدر کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کریم کو سمجھنے کے لیے خدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والوں کو فرمایا، اور کیا فرمایا؟ میں مردہ جو اللہ کی راہ میں جان دے دے ان کو مردہ نہیں کہتے۔ یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہے؟ اس کا شعور نہیں ہے۔ کوئی بندہ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائے تو دوڑاتا رہے، عقل کا گھوڑا دوڑانا بھی تب کام دے گا جب قرآن کے مطابق ہوگا، اور قرآن نے تو کیا کہا ہے؟ شہید کیا ہیں؟ شہید کیا ہیں؟ میں سیدھی سی بات کروں گا،
جیڑا زندہ ہوگی وہ سوگ ہوتا ہے؟ بولو نا، بڑے سیانے بندے ہو، بڑے سمجھدار لوگ ہو، میری تقریر بڑی توجہ نال سنتے ہو، اللہ کو سلامت رکھے۔ مولوی عوام تے راضی نہیں ہوتے، خدا دی قسم کشمیری میں توڑتے راضی ہوں، میں ممبر تے بیٹھ کے نا میں توڑتے 100% راضی ہوں۔ ہاں اللہ تو سلامت رکھے، تسی بڑے شوق نال سنتے ہو۔ اور پھر پچھلے جمعے کی گل دس دی ہاں، میں جیو نیوز تے کچھ عرض کیتی سی، تساں سنی، میں اپلوڈ کیتی تے بڑے مولوی نے مینوں گالاں کیتیاں کہ ساڈی تے ضرورت نہیں پئی، میں کہا مینوں ضرورت دین والے جڑے سامنے بیٹھے نے اور سامعین کی وجہ سے بندہ حق بیانی کرتا ہے۔ عالم آپ جو سننے والے ہیں ان کی توجہ اور ان کے خوبصورت حسن سماعت کی وجہ سے اچھا بولتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا شہید کی نے پنجابی چاہیے، شہید کی نے زندہ نے، زندہ دا سوگ نہیں، زندہ دا سوگ پھر ماتم ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح نا، اسی کسے نوں نہیں چھیڑتے، اسی قرآن دسنے پہ کہ جڑا مر جاوے نا خدا تے سوگ ہے، لیکن جڑا قرآن آتا ہے زندہ دا سوگ، تے پھر اگر سوگ والے پاسے بھی آ تو سوگ ایک بار ہی ہوتا ہے، مرن تو بعد ایک بار 3 دن شریعت نے سوگ آ کیا، اس تو بعد اس واسطے میں نا اسی ہائے حسین والے نہیں، اسی واہ حسین والے ہیں۔ اسی کیڑے حسین والے ہیں؟ اسی آنے ہیں مولا حسین زندہ نے، مولا حسین کی نے۔ اس واسطے رب العالمین نے فرمایا دوجی آیت کرو بطور دلیل اللہ دا کلام پیش کرن لگا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 169 169، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ فرمایا جڑے اللہ دی راہ اپنی جانا دا نظرانہ پیش کر دین، جامع شہادت نوش کر دین، انہاں نوں مردہ گمان بھی نہ کرے آجے، مردہ سوچیا جے بھی نہ یا اللہ کیے۔ فرمایا بلا ہیا او زندہ نے، یا اللہ صرف زندہ نے۔ فرمایا نانا اندہ ربہم یرزقون، رب العالمین انہاں نوں قبرائے رزق بھی عطا فرماؤندا ہے، اللہ رزق بھی دیتا ہے۔ شواد کے شادہ یقین آئے نہیں حسین مر گئے نے، بلکہ نانا اسی کی آنیا، اسی آنیا صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ شیر میں پڑھ چھوڑیا وہاں اگے چالیا، اسی کی آنیا شادہ یقیدہ کی مسلمان بھائیو، اسی آنیا حسین آج بھی، حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے۔ شادہ یقیدہ نہیں جڑے اللہ دی راہ اپنی جانا دا نظرانہ پیش کر دیں، او مردہ نے، او مر گئے نے، نانا بلکہ شادہ یقیدہ کیے۔ آ دیکھنا مولا حسین دا سر انور تن تو جدائے، اگر پوچھیا جاوے شہید کی میں زندہ نے، تو کربلا والے حسین نے دسائے سر تن تو جدائے ہو گیا ہے، دمشق دی رائے چھے نیزے دی نوک دے سر انور لگ گیا ہے، پھر بھی زبان پہ قرآن بھی تلاوت جاری ہے۔ اس واسطے زیانے حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے، حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے۔ نہ گرا بن جانا عجب لڑی
وہ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، ارے حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو، یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے، حسین یا چوبی دونوں جہاں میں زندہ ہے، بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لو، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بہت بڑا حسین ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین تھا حسین ہے، حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو، آج 1400 سال بعد تیاری منائے یزید سادہ لگتا ہے، میں کیا سادہ تے کچھ نہیں لگتا، یزید کے کردار تے لعنت، یزید کے بہیویئر تے لعنت، یزید کے کریکٹر تے لعنت، یزید کی حکومت تے لعنت، یزید کے تاج تے لعنت، یزید کے تخت تے لعنت، حسین کل بھی زندہ باد سی، حسین عزیز زندہ باد، حسین یزید مٹ گیا مگر آج یہاں کے مشرق نورانی وچ ویکھ لے، یزید مٹ گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے، حسین یا چوبی دونوں جہاں میں زندہ ہے، کہاں یزید کہاں لا الہ الا، کہاں یزید کہاں، کتھے او لعین، کتھے مولا حسین، کتھے او لعنتی، کتھے مولا حسین نے تیری کلمے دی لاج رکھی ہے، اس واسطے اسی آنے قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، کہاں یزید کہاں لا الہ الا، مولا حسین یزید بھائی تہاڈا لگدا ہو کہ ساڈا کچھ نہیں لگدا، سب کچھ کوئی اپنا پیار نہیں، بولو نا، بولو یزید تے لعنت پاؤ ذرا، یزید تے لعنت، یزید تے لعنت، ساڈا عقیدہ یزید تے لعنت، او دے تخت تے لعنت، او دے تاج تے لعنت، اونے جڑے اہل بیت تے ظلم کیتے او دے کیریئر اور کریکٹر تے لعنت، سلام یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، نعرہ میں خود لوا رہے تین بار نعرہ نہیں لانے میں نعرہ خود لوا رہے کیونکہ میں حسینی ہوں، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، لو آج میں مولا حسن بھی مولا حسین دے نال ملا کے ایک حدیث سنان لگا، حدیث نوزات المجالس کے اندر موجود ہے، کھانا میرا کام ہے، منانا میرا کام ہے، کون بھی ریکارڈ ہے، تصویر کتابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، مولا حسین پاک مولا حسن پاک ننی عمرہ نے چھوٹی چھوٹی عمرہ نے ہویا کی ہے کہ کشتی پہ کاٹنے نے، جس سے کشتی کاٹنے نے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیندے نے پہ، ایک روایت سیدہ زہرا پاک کا ہوتا ہے، ایک روایت کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ہوتا ہے، اما عائشہ پاک پردے کی اوڑ ایک سائڈ تے اٹھ پیندیاں نے پئیاں، امام حسن حسین لڑتے نے پہ تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پیارے حسن حسین نو ٹال ہے، حسین نو دیکھ لے، حسین نو گرا لے، اس طرح حضور الفاظ بیان پہ فرماندے نے، حسین اس طرح کر، حسین نو لے امام حسن بڑے نہیں، امام حسن کون نے؟ امام حسن بڑے نہیں، امام حسین چھوٹے، چاہیے تھا کہ یہ چھوٹے نو دسیا جائے کہ بڑے نو ڈال ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن نو دس دن میں حسین نو ڈال ہے، اما عائشہ پاک دیکھیا تے ریا ہے کہ آقا سرتاج من، میری مزاق نہیں لیکن میں بولا، لیکن ایک عجیب ماجرا ہے، تسی حسن نو 2 روپے دستے ہو، حسین نو کون دستا ہے پیا؟ حسین نو کلیاں چھڑ دیتا ہے، میرے آقا نے فرمایا نانا عائشہ تینوں نظر نہیں آتا، حسن نو مدینے دا تاجدار
واسطہ ہے گیا حسین پاک آتے ہیں آپ دوسری حدیث سے بڑا سوک ہوئے سبحان اللہ حدیث بھی سوڑنا سنا چھاڑنا یہ بھی حدیث قرآن المجالس کے اندر ہے کسی روایات اندر کتابان اندر روایت موجود ہے امام حسن و حسین آپ نمیاں عمرہ نے تختیاں لکھ لی آج انہیں بچے تختیاں لکھتے ہیں ان کے حسین نہیں ختم ہو گیا ان کے آن لائن آ گیا تھا سسٹم تختیاں لکھیاں تے لکھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کار تختیاں لکھیاں سا تختیاں لکھ کے تے اپنے والد محترم داماد رسول شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم آپ کی بارگاہ سے لے گئے امام حسن آدھے نے ابو جی دسو ذرا میری تختی اچھی ہے کہ بھائی جان کی اچھی ہے امام حسین آ کے ابو جی دسو ذرا میری اچھی لکھائی ہے کہ میرے بھائی حسن کی اچھی لکھائی ہے مولا مرتضیٰ ایک نظر حسن الماری دوسری حسین الماری فیصلہ نہ کر پائے فرمایا اپنی امی جان کو ٹر جاؤ مولا حسن و حسین تختی لئیے اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا اپنی بارگاہ کہنے جاتے ہیں میرے امی جان تختی میری دیکھو جناب حسن میری امی جی میری تختی کو نظر ماریا جے میری اچھی ہے یا بھائی حسین دی اچھی ہے سیدہ زہرا بات ہوئی ایک نظر حسن وال ماری ایک حسین وال ماری فیصلہ نہیں کر پائیاں آگے جاؤ اپنے نانا جی کو چڑ جاؤ ان علی المرتضیٰ بڑے بڑے فیصلے کرنے والے نے فاروق اعظم جنہ پر فیصلے کران ابو بکر صدیق جنہ پر فیصلے کران پورے فاروق عثمان غنی جنہ پر فیصلے کران آج شہزاد خان کا فیصلہ نہیں کیتا آگے جاؤ اپنی اماں کو چڑ جاؤ اماں جی کو گئے نے لے کے آئے آگے آئے مقابلہ بڑا سخت ہے مقابلہ بڑا سنیدہ ہے بڑا نازک مرحلہ ہے تمہیں شہزاد جنتی جوانا دے سردار نے آخر اپنے نانا جی کو چڑھ جاؤ امام حسن و حسین شہزادہ حسنین کریمین اپنی تختیاں لیا نے نانا جی بھی بارگاہ وچ چلے گئے نے امام حسن آتے نے نانا جی تختی میں نظر مارو میری چنگی لکھائی ہے یا ویر حسین دی چنگی لکھائی ہے ویر حسین آتا ہے نانا جی دیکھو نا میری لکھائی چنگی ہے یا ویر حسین دی چنگی ہے حضور خاموش ہو گئے نے فیصلہ نہیں کر پائے تیری دیر گزری ہے جبریل امین حاضر نے رب العالمین فرمایا جبریل آج فیصلہ بڑا نازک کیا ہے آج جنتی جوانا دا آج شہزاد کا نانے جنت کا فیصلہ ہے جا جنت وچوں شیر لے جا یا حکم ہوئے فرمایا شیر لے جانی میرے یار کو دے دینی اور یار کو یا کی سونے ہو شیر آسمان تو گرایا جاوے گا جس پاسے گر گیا اونا کی رہنگ اچھی ہوئے گی اونا کی لکھائی اچھی ہوئے گی اونا کی ٹائپنگ اچھی ہوئے گی میرے امام الانبیاء کو جبریل امین حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں اے وقتوہا بچے والیا واللیل بنا زلفا والیا مازاد میں تاجر والیا مدینے دیا تاجدارا اے فیصلہ نہ تشاہ کیتا ہے نہ زہرہ کیتا ہے نہ علی مرتضیٰ کیتا ہے اے جبریل کتر آئے ہو فرمایا رضی کی یا رسول اللہ آج انہا صاحب زادیاں دا فیصلہ اللہ رب العالمین کرنا ہے انہا شہزادیاں دا فیصلہ اللہ رب العالمین نے کرنا ہے کہ جبریل اور فیصلہ کیے کرنا ہے عرض کی سونیوں ایسے میں آسمان تو ستانا جس پاسے گر گیا وہ دی رہتی رکھی ہوئے گی اور دائیں بائیں کھڑا کر دیتا ہے آکھیا شہزادیوں آسمان تو شیر آئے گا جدی تختی وال گر گیا وہ چھٹ گیا ہے جدی وال رہ گیا اور ہر گیا ہے اور شہزاد گانے دوجے کے مدے مقابل کھڑے ہو گئے نے آسمان تو شیر گرا ہے حتی امام حسن دی تختی پہ گرا ہے حتی امام حسین دی تختی پہ گرا ہے آکھیا نانا جان فیصلہ سمجھ نہیں آیا آکھیا پترو رب العالمین نہ میرے اس نواسے کی ناراضگی گوارا سی نہ میرے اس نواسے کی ناراضگی گوارا سی نانا جی فیصلہ کی ہوا ہے تو فرمایا شہزادی اللہ دسنا چاہتا ہے
ہوئے ان آلے رسول آندے نے ان کی آندے نے آلے رسول آندے نے ان سنو آلے رسول نال لگن دا مقام کی ہے نام ہے ہور بندے دا نام کی ہے ہور بن یزید یہ نام ہن 1000 لشکر لے کے امام علی مقام کا رستہ روک لیا کربلا چون تو پہلا راہ چ رستہ روک لیا آگے آگے نہیں جانتے ہیں امام حسین جب نگاہ ماری نا اے دنیا بدل گئی سبحان اللہ تیری کی وجہ حسین دی بھی لکھائی تھی میں کیا جنہاں دی دل آزاری اللہ نو نہ گوارا ہوئے ان آلے رسول آندے نے ان کی آندے نے آلے رسول آندے نے ہن سنو آلے رسول نال لگن دا مقام کی ہے نام ہے ہور بندے دا نام کی ہے ہور بن یزید اے نام ہے ہن 1000 لشکر لے کے امام علی مقام دا رستہ روک لیا کربلا چون تو پہلا راہ چ رستہ روک لیا آکھے آگے نہیں جان دینا امام حسین پھر نگاہ ماری نا اے دنیا بدل گئی آکھے تیری کی مجال ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ دیا چھڑ کے امام حسن دی بارگاہ امام حسین دی بارگاہ چاہ کے آندے نے پیارے حسین پچھلیاں خطاواں معاف میں اپنا لشکر بھی چھڑنا اپنی کمان بھی چھڑنا میں تہاڈی غلامی اختیار فرمانا ہوا میرے امام نے فرمایا آ جڑا ساڈے دامن نہ لگ گیا اللہ پچھلیاں خطاواں معاف فرما کے جنت دا وارث بنا دے میرے امام علی مقام اپنے سینہ اتھر نہ لایا اور فرمایا کائنات یزید دا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا یزید نو شہید کہن والا کوئی نہیں ہوئے گا شمر نو شہید کوئی نہیں آکھے گا ہرملا نو شہید کوئی نہیں آکھے گا لیکن فرمایا ہور تو ساڈی غلامی اختیار کیتی یا اساں تینو 72 تناج بھی شامل کران گے قیامت تک ممبراں تے بیٹھ کے تیرا تذکرہ بھی ہوے گا تے ہور نے امام علی مقام دی غلامی اختیار کیتی ہے مسلمان بھائیو ہوندا کی ہے میرے امام علی مقام دی شہادت ہو گئی ہے اور پھر کی ہوندا ہے خیمیاں نو اگاں لگا دتیاں گئیاں نے پاک دامنا نو جڑا ہے پاک دامنا ایک خیمیاں تو دوجے خیمے ول جاندیاں نے دوجے خیمے والوں تریجے خیمے ول جاندیاں نے تریجے خیمے والوں چوتھے خیمے ول جاندیاں نے ایک ایک کر کے سارے خیمے جلا دیتے گئے نے شہزادے زین العابدین بیمار زین العابدین نو پوچھیا ہے اے زین العابدین تیار کر پاک دامنا نو سفر شروع کرنا ہے یزید دے دربار وچ پہنچنا ہے سفر بڑا لمبا ہے پاک دامنا نو تیار کیتا ہے شہزادہ زین العابدین آپ نو بیڑیاں پہنا دتیاں گئیاں نے اور ہاتھ وچ 40 اونٹاں دی قطار دی رسی تھما دتی گئی ہے بیمار زین العابدین نو امام علی مقام دا سر انور نیزے دی نوک تے لٹکا کے ہاتھ وچ تھما دتا ہے اوے بیلیو ویکھو نا زین العابدین دا جگرا باپ دا سر انور اور پھر جس ویلے میدان کربلا تو گزر دینے کدی جناب علی اصغر دا سر گزردا ہے کدی ویر عباس کدی شہزادہ عباس دے بازو گزر دینے اور جڑے وفاداران کربلا نے شہداء کربلا دے جسد خاکی تو گزر دیا ہویا جڑا دمشق دا سفر شروع کر دیتا ہے کوفہ دا سفر شروع کر دیتا ہے دربار یزید وال جاندیاں جاندیاں ایک پہلی رات جڑی ہے وہ گزاری ہے پہلی رات پڑاؤ کیتا ہے دوجی رات آئی ہے اور پھر سفر شروع ہو گیا ہے جس ویلے سفر شروع ہویا ہے امام زین العابدین سواری نو ٹور دینے سواری نہیں ٹور دی اور پھر یزید دے جڑا لشکر ابن زیاد آندا ہے او زین العابدین سواریاں ٹور دیاں کیوں نہیں ہیں اور پھر سواری نو آندے نے نی سواری ٹر پے او سواری ٹر پے میرے امام دا سر انور جڑا ہے آپ بھی ٹر دے نہیں پے سر انور رک گیا ہے اور پھر ابن زیاد آندا ہے او زین العابدین باپ دے سر نو آنکھ گا ٹر پوے سفر بڑا طویل ہے امام زین العابدین آندے نے ابو جی میں بیمار ہوں اور ظلم و تشدد برداشت نہیں کر سکتا انہاں یزیدی کتیاں نے بیڑیاں بھی پہنائیاں نے اور بابا جی ٹر پو جواب آیا پیارے زین العابدین
العابدین پیچھے نظر مارو شہزادہ زین العابدین نے پیچھے نظر ماریے سیدہ ننی سکینہ رون دیے پئی اور پھر رو رو کے آن دیے اور شہزادے نو آن دیے نہ جاویں دربار یزید اساں مدینے واپس جانا ہے اور پھر شہزادہ زین العابدین حکم فرمایا بیٹیا شہزادی چپ کرو اللہ دی رضا ہے صبر و تحمل تو کم لو صبر دا دامن نہیں چھڑنا اور شہزادہ زین العابدین ٹر دے جاندے نے ایک رستے وچ مائی آوندی ہے مائی نے ہاتھ وچ پانی دا پیالہ لیا ہوا ہے جو دیاں چند روٹیاں لیاں نے آندی ہے سپاہ سلارے قافلہ کونے سیدہ زینب اگے ودیاں نے آندیاں نے امی جان بی بی جان کی آکھنا ہے آکھیا مینوں پتا چلے آئے مدینے جو مسافر آئے نے میں انہاں دی خدمت کرنا چاہنیاں بی بی جان جڑے مدینے مسافر آئے نے انہاں نو جان دیاں ہو آکھیا زیادہ تے نہیں جان دی اے نہ جان دیاں میں مدینے علی المرتضیٰ دے گھر نوکرانی رہیاں علی المرتضیٰ دے گھر کمی رہیاں فاطمہ زہرا دے گھر کم کر دی رہیاں آکھیا بی بی جان اس گھر دا کوئی قصہ سے سناو اس گھر دی کوئی گل سنا دیتی جاوے آکھیا بی بی آن دیئے نی بیٹی میں کی گل سناواں اس گھر دے نو ننے شہزادے سن ایک دا نام حسن سی دوجے دا نام حسین سی میں انہاں دا جھولا جھولان دی رہیاں انہاں نو کھڈان دی رہیاں آکھیا بی بی جان اور بھی سناؤ آکھیا انہاں دی ایک بیٹی دا نام زینب سی میں انہوں ہی کھڈان دی رہی سا آکھیا بی بی جے اج زینب نظر آوے تے ویکھ لوگی پہچان لوگیاں آکھیا بیٹی نظر کمزور ہو گئی ہے جے سامنے آوے کوشش کرانگی پہچان لوانگی آکھیا بی بی ذرا نظر تے مارو نظر اٹھاؤ بی بی نے نظر ماری ہے سامنے زینب نظر آئی ہے آکھیا نی زینب ایک ہی حال بنایا ہی آدھیے بی بی اے یزیدیاں نے ساڑے نل اے سلوک کیتا ہے اے سانو بلا کے اے ساڑے نل رویہ کیتا ہے اللہ دی رضا ہے اسی مدینے جاؤں گے نانا جی نو جا کے سارا حال احوال سناواں گے مسلمان بھائیو بی بی نو سیدہ زینب فرما دیا نے نی بی بی جان مولا حسین نو پہچان لویں گی بی بی آن دیئے نی زینب ویر کتھے چھڑ کے آئی ہیں آکھیا بی بی تنو ویر بھی وکھا دینیاں جس ویلے سر حسین دے قریب لے کے گئیاں نے آکھیا بی بی نظر مارو بی بی نے نظر اٹھائی ہے سر حسین نظر آیا ہے لیکن دھر نظر نہیں پہ آیوں دا بی بی دیاں ہی نکل گئیاں نے آدھیے نی ویران دا حال کی کیتائی آکھیا بی بی اینا یزیدی کتیانی ساڑے نال اے سلوک کیتائے اور سیدہ زینب تیرے صبر تو سلام پیش کرنا ہوا اور مائی نے پانی دا پیالہ دیتا ہے نال کچھ جو دیاں روٹیاں دیتیاں نے پانی نو لبہ دے قریب کیتا ہے ننے علی اصغر دی پیاس یاد آ گئی ہے بھتیجے علی اکبر دی پیاس یاد آ گئی ہے اے کون زینب ہے اے علی المرتضیٰ دی شہزادی ہے اے کون زینب ہے اے حیدر کرار دی شہزادی ہے صبر دا دامن نہیں چھڑیا پردے داراں نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا اے کونے کی دی بین راواں چروں دیئے جان دی کی دی بین راواں چروں دیئے جان دی
مسلمان بھائیو ایک قافلہ مدینیوں چلے آئے پھر مکے آئے پھر مکیوں چلے آئے میدان کربلا آئے میدان کربلا تو چلے آئے دمشق وال جاندہ پیا اے سیدہ زینب تیرے صبر نو سلام پیش کرنا وا ایک دی بہن ہے اے اس حسین دی بہن ہے جدا سر تن تو جدا ہو گیا ہے لیکن پھر بھی زبان تے قرآن دی تلاوت جاری ہے کی دی بہن راواں چروں دی جان دی کی دی بہن راواں چروں دی جان دی او منزل بمنزل کھلوں دی جان دی میں دو واقعات سناواں گا وقت ہو جانا ہے مسلمان بھائیو امام زین العابدین ویڑیاں پہنائیاں ہویاں نے اور پھر رات قیام ہویا ہے اور پھر ہویا کیے شمر نے ایک اونٹ لے آئے اونٹ نو ذبح کر کے کھانا بنایا ہے کھانا بنا کے آواز دیتی ہے اتام اتام قافلے والیو یزیدی کتیاں نو آکھیا آواز دیتی آکے کھانا کھا لو کھانا ہانڈی اچ پایا ہے پکایا ہے کھانے وچوں بدبو پئی آوندی ہے کھانا پکیا نہیں برتنا وچ پایا ہے کھانا جڑائے کالا ہو گیا ہے کھانے دا رنگ تبدیل ہو گیا ہے اور بدبو آئی ہے آواز دیتی جاؤ زین العابدین نو بلا کے لے آو بیمار زین العابدین نو بلا کے لے آندا گیا ہے آکھیا زین العابدین اے اونٹ بیمار سی آکھیا نانا بیمار تے کوئی اونٹ نہیں ہے پھر زین العابدین ساڈا کھانا کیوں نہیں پکیا ساڈے مسالے بھی ضائع ہو گئے نے ساڈا محنت بھی ضائع ہو گئی ہے فرمایا کنے نمبر اونٹ سی آکھیا قطار وچوں 5 نمبر اونٹ سی آکھیا 5 نمبر اونٹ نو ذبح کیتا سی میرے امام دیاں ہی نکل گئیاں نے آکھیا 5 نمبر اونٹ تے میرا ویر علی اکبر سوار سی مدینیوں چلے آسی مدینیوں مکے چلے آسی مکیوں کربلا آیا سی او آکھیا زین العابدین اس علی اکبر دا ساڈے کھانے نل کی تعلقے رو کے آندے نے رب نو گوارا نہیں سی جدے اونٹ تے جیسی اونٹ تے شہزادہ علی اکبر سوار ہوئے او یزیدی کتیو تہاڈا کھانا بن جاوے اللہ فرمایا رب نو ایک گوارا نہیں سی کہ جس اونٹ تے شہزادہ علی اکبر سوار ہوئے آل رسول سوار ہوئے او اونٹ کتیاں دا یزیدیاں دا کھانا بن جاوے رب نو گوارا نہیں سی حضرات گرامی وقت ہویا چاندہ ہے وقت دی پابندی بھی لازمی انشاءاللہ اتھو اگلے جمعہ عرض کیتی جاوے گی اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ